میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں نعیم خان۔ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی؟ دیکھو، یہ تو پہلے جو چکر لگا رہا ہے نا، یہ تو پٹواری ذہن کے لوگ ہیں۔ یہاں سے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پٹواری اس طرح ہی چکر لگاتے رہتے ہیں، بے شک وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ ان کا نون لیگ کا پرائم منسٹر فارم 47 کا، انہوں نے اس طرح ہی چکر لگانے ہیں۔ دوسرا دوستو، آپ لوگوں کو کہانی بھی سناؤں گا کہ میں کس طرح چرواہے اور شہباز شریف کی سوچ ایک طرح ہے، اس ٹبر کی نون لیگ کی اور ان کی سوچ میں کیا ایک چیز ہم آہنگ ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت تیل مہنگا کرنے کی آواز اٹھائی گئی نا، اچھا گاڑیاں اور موٹر سائیکل روڈ پہ دوستو جس وقت نکلے نا، بڑی تیزی سے مجھے بڑا رش نظر آیا جمعے والے دن رات کو۔ تو میں نے سوچا کہ شاید لوگ احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں کہ بھائی یہ تیل پھر 25-30 روپے کیوں مہنگا کیا جا رہا ہے۔ میں اندر سے بڑا خوش تھا، میں نے کہا یار لوگوں کے اندر شاید ایک بیداری آ گئی ہے۔ وہ بھائی میں نے دیکھا وہ تو پٹرول پمپ کے اوپر لائنیں لگا کے کھڑے تھے لوگ۔ یعنی آپ دیکھو گے کہ پٹرول پمپ کے اوپر اتنی تیزی سے لوگ پہنچے کہ ایک دفعہ یوں لگا روڈوں کے اوپر یار کہیں سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی گاڑی نیچے نہ دے دے، کوئی موٹر بائک والا ٹکر نہ لگا دے۔ یہ ایسی قوم ہے یار، خدا کی قسم حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ تیل کتنے دن چلے گا آپ لوگوں کا؟ ہفتہ چل جائے گا، 3 دن چل جائے گا، 5 دن چل جائے گا، ہفتے سے اوپر نہیں چل سکتا۔ پھر کیا کرو گے آپ لوگ؟ یعنی کہ تیل مہنگا ہونے پہ پٹرول پمپ پہ بھاگتے ہو وہاں لائنیں لگانے میں۔ بھائی جتنی دیر آپ لائن میں کھڑے اپنی گاڑی سٹارٹ رکھتے ہو نا، جو 20-30 روپے تیل نے اٹھا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ وہاں آپ کھڑے کھڑے اپنا تیل ضائع کر لیتے ہو، کیونکہ گاڑی سٹارٹ کھڑی ہوتی ہے تو آپ بند تو رکھ نہیں سکتے کیونکہ پیچھے گاڑیوں کی لائن ہوتی ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، مجھے تو اس قوم پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں نے تو کہا شاید یہ باہر نکلے جا رہے ہیں، بھائی احتجاج کریں گے، بھائی اتنا تیل بار بار کیوں مہنگا کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے بھی حیرانگی ہوتی ہے دوستو، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرا آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک لیڈر، خاندانی لیڈر، اور اس جو یہ نون لیگ یا کہ ہے نا پٹواری کا ان کا جو لیڈر ہے یہ شہباز شریف، کیا فرق ہے اس سوچ میں؟ یہ سوچ آپ لوگوں کو ایک چرواہے کی جو ذہنیت ہے اور یہ نون لیگ کے جو لیڈر ہیں ان کی سوچ میں بتاتا ہوں، یہ جو اب ٹبر نافذ ہے۔ دوستو پتہ کیا ہے، ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک جو بادشاہ تھا، بادشاہ کے گھر 7 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی۔ یعنی کہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عنایت کر دے جو میرا وارث ہو، آنے والے وقت کا بادشاہ بنے۔ مگر کیا ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے بیٹی پیدا ہو جاتی۔ جب 7 بیٹیاں پیدا ہو گئی نا، تو بادشاہ نے جو کہا اپنی بیوی کو کہ اب کی بار اگر بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں اسے مار دوں گا۔ اب وہ بادشاہ کی بیوی تھی، آخر وہ تو آنے والے بچہ یا بچی کی ماں بننے والی تھی، اس کے دل میں بڑا ڈر تھا۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب اسے یہ ڈر تھا بادشاہ کی بیوی کو کہ اب بادشاہ اسے مار نہ دے، تو اس نے ارد گرد پتہ کروایا کہ اور کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے بیٹا، تو پتہ چلا کہ ایک بکریاں چرانے والا شخص ہے چرواہا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کی بیگم نے یہ کیا کہ وہ بیٹی نا اس بیٹے کے ساتھ چینج کروا لی، یعنی اپنی بیٹی ادھر بھیج دی اور بیٹا وہاں سے منگوا لیا تاکہ میری بیٹی کی جان بچ جائے۔ اب وہ چرواہے کا بیٹا بادشاہ کے گھر میں پلنا شروع ہو گیا۔ جس وقت وہ بڑا ہو گیا، بادشاہ کا ایک ٹائم آیا کہ بادشاہ فوت ہو گیا اور وہ جوان ہو چکا تھا لڑکا، چرواہے کا بیٹا جو بادشاہ کے گھر تھا اس کو بادشاہت مل گئی۔ اب اس کی سوچ تو وہی تھی جو چرواہے کی تھی، کیونکہ اسی خون سے آیا تو اس کے خاندان نے کون سا کہیں بادشاہت کی تھی۔ تو وہ جس وقت بھی کوئی اچھی کارکردگی کرتا، وزیر کارکردگی کرتا یا کوئی مشیر کرتا، تو اسے کبھی بکری پکڑا دیتا انعام کے اندر، کبھی کوئی لوہے کی چیز دے دیتا، یا کوئی بھیڑ کا کان پکڑا دیتا، بھیڑ پکڑا دیتا انعام کے اندر۔ تو وہ کیونکہ اس کی سوچ وہی تھی کہ چرواہے کا خون تھا۔ یوں ہی وقت چلتا رہا تو ایک دفعہ اسی بادشاہ نے جو نا نجومی کو بلوایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے جو کل کو ایک پریشانی آنے والی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میرے خلاف احتجاج نہ ہو، آپ اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل دیں۔ اگر آپ کی ڈیٹیل ٹھیک ہوئی تو میں آپ کو جو ہے نا بڑا انعام دوں گا۔ تو اس نے کوشش یہی کی، اس نے نجومی نے بالکل صحیح بتا دیا۔ اگلے دن بالکل ویسا ہی ہوا اور بادشاہ نے اس کا بندوبست کر لیا، بادشاہ کی حکومت بچ گئی۔ اب نجومی کو بادشاہ ایک بکری دے رہا ہے تحفے کے اندر،
کہ بات یہ ہے ایک بکری ہے میں آپ کو دے رہا ہوں اپنی سلطنت کی طرف سے اور ایک بکری اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں۔ اب نجومی بہت سمجھدار آدمی تھا اور نجومی نے سوچا کہ بات یہ ہے، نجومی نے اسے کہا کہ آپ جو ہے نا بادشاہ نہیں ہو، آپ بادشاہ کے خون سے نہیں ہو، آپ کسی ایسے لگتا ہے کسی چرواہے کے بیٹے ہو۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ نجومی نے کہا جی مجھے جان کی امان چاہیے، مگر مجھے لگتا یوں ہی ہے کہ آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہو، آپ بادشاہ نہیں ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں چرواہے کا بیٹا نہ ہوا نا تو میں آپ کا گردن اتروا دوں گا، مگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ اب وہ کرتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کھوج نکالو۔ وہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ جی اب سچ سچ بتاؤ، آپ اس کی عزت میری بڑی اس کا معاملہ آ گیا، نجومی نے کہا ہے کہ یہ کسی چرواہے کا بیٹا ہے۔ اچھا جی، اس کی والدہ نے کہا جی میں دیکھو اب تو میری بیٹی کی جان کو خطرہ بھی نہیں ہے، جو آپ کا باپ تھا بادشاہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، آپ کو میں نے ایک شخص تھا وہاں اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ آپ تھے، اور میرے گھر بیٹی تھی، وہ میں نے تبدیل کروا لی تھی۔ تو لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ چلو اس کا پتہ کرواؤ، وہ کون تھا شخص جس کا میں بیٹا ہوں۔ پتہ کروایا تو دوستو وہ چرواہا تھا۔ تو جس وقت یہ پتہ چل گیا تو بادشاہ نے اس نجومی کو کہا بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں؟ تو نجومی نے کہا بھائی آپ کی عادتوں سے پتہ چل رہا ہے آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہو، آپ خاندانی بادشاہ نہیں ہو، یا کوئی آپ کی پشت کے اندر پہلے آپ کا باپ دادا بادشاہ رہا ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں نے آپ کو اتنی پتے کی بات بتائی جس سے آپ کی بادشاہت بچ گئی، تو آپ نے مجھے بکری اور بھیڑ یہ انعام کے اندر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ اشرفیاں دیتے ہیں، وہ ہیرے جواہرات دیتے ہیں، یہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی بادشاہ خاندان جو پچھلا بادشاہ ہے نا ان میں سے نہیں ہے، یہ کسی چرواہے وغیرہ کا بیٹا ہے۔ تو یہاں سے ججمنٹ لگی ہے آپ کی عادتوں سے۔ دوستو یہ جو شہباز شریف ہے نا اس کی ان عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی رئیس نہیں ہے، ان کی جو سوچ ہے نا وہ بالکل کباڑ والی ہے۔ آپ لوگ دیکھو گے اس نے ملک کے اندر کیا پیدا کیا، بجائے انڈسٹری لگانے کے، بجائے سائنسی ٹیکنالوجی لانے کے، نوجوانوں کو وہ چیزیں سکھانے کے، یہ عمران خان میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ عمران خان خاندانی بڑی سوچ رکھنے والا ہے۔ اب آپ ان کی سوچ دیکھو گے، شہباز شریف کی انہوں نے کیا کیا ہے، چچا بھتیجی نے انہوں نے لے کے آ گیا جی بیوہ کارڈ، یتیم کارڈ، راشن کارڈ، یعنی وہی فقیروں والی سوچ، جیسی یہ سوچ کے مالک تھے۔ ان کی ہسٹری نکلوا لینا، یہ اسی مانگنے مونگنے والے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ کبھی بھی رئیس نہیں رہے ہیں، نہ ان کی وہ سوچ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر انڈسٹری کا کبھی نہیں سوچا، انہوں نے کبھی بھی نہیں کوئی سائنس ٹیکنالوجی کے اندر گرو کرنے کی سوچی۔ عمران خان صاحب تھے، اس نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر کوشش کی کیونکہ خاندانی آدمی تھا۔ اس نے جو کاٹن انڈسٹری تھی وہ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتا تھا، وہ اس نے گرو کروائی۔ اس نے جو آپ لوگ دیکھو گے کہ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، آج بھی وہ گھر کھڑے ہیں، اس کے اندر سے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں بنے ہوئے۔ وہ خاندانی سوچ رکھنے والا تھا۔ اس نے جو بھی کام کیا ایسا کیا کہ بھیک دینے کی بجائے اس نے سوچا کہ لوگوں کو ایسا میں روزگار دوں جس سے وہ گرو کریں۔ مگر یہ جو پٹواریوں کے بادشاہ ہے نا، پٹواریوں کی سوچ آپ لوگوں نے دیکھ لی، اور یہ بادشاہ اس گھرانے کا آپ نے اندازہ لگانا ہوگا تو آپ لوگوں کو یہاں سے پتہ لگے گا۔ یہ راشن کارڈ آپ لوگوں کو دیں گے، بیوہ کارڈ دیں گے، یہ آپ لوگوں کو ایسے کارڈ دیں گے جس سے انہیں دینے میں خوشی ہوتی ہے، اور ساری زندگی یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہم سے مانگتے رہیں۔ کہ ان کے خاندان کا اگر آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہے تو ان کارڈوں سے لگاؤ۔ آپ جتنے بھی کارڈ دیکھو گے صرف بھیک والے کارڈ ہیں۔ یہ کبھی بھی قوم کے لیے انڈسٹری نہیں لائیں گے۔ آئی ٹی سیکٹر کے اندر عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ سائنس کے اندر میرے بچے لوگ میرے ملک کے آگے جائیں، مگر ان کی سوچ وہیں بھیک والے معاملے پہ۔ یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لو گے دوستو ان کی سوچ کیسی ہے اور یہ کس گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اور کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو تاکہ سب لوگوں تک پہنچے، اور کوئی ایک آدھے کسی پٹواری کا میسج آتا ہے اس کو بھی آپ ہی جواب دیا کرو، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کرو۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔